نحمده ونصلي على رسوله الكريم شیئر کر لیا جی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء من غیر حدث بغیر بے وضو ہونے کے وضو کرنا. من غیر حدث یعنی وضو پر وضو کرنا کیا مطلب ہے؟ وضو ہے اور اس ہاں وضو ہے تو پھر ہی وضو کرنا. پہلی بات سنی آپ احتیاطاً ایک گل ٹھیک کی تھی, بڑی سونی گل ہے. وضو ہے تو پھر ہی وضو کرنا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. نبی اسلام تو ہر نماز کے ہاں وضو کرتے. آپ تو وضو کرتے ہوتا یا نہ ہوتا؟ قلت كيف كنتم تصنعون میں نے کہا تم کیسے کرتے تھے؟ قال يجزئ احدنا الوضوء کافی ہوتا ہمارے ایک کو وضو ما لم يحدث جب تک وہ بے وضو نہ ہوتا. کیا مطلب ہے آپ صاحب؟ بھئی ایک وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیتے کئی نمازیں پڑھ لیتے 2 3 4 جب تک بے وضو نہ ہوتے. لیکن نبی پاک وضو کرتے. دونوں طرح ٹھیک ہو گیا نا. جی. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خیبر. ٹھیک ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال نکلے. حتی اذا كنا بالصحباء یہاں تک کہ جب ہم آئے صحابہ مقام پر. صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر تو آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. فلما صلی دعا بالاطعمۃ پس جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کھانا منگوایا. کھانے طعام کی جمع. جی. فلم یؤت الا بالسویق نہ لایا گیا مگر ستو, سوائے ستو کے کچھ نہ ملا. فاکلنا وشربنا ٹھیک ہے. ہم نے کھایا اور پیا. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المغرب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. فمزمز پھر آپ نے کلی کی. ثم صلی لنا المغرب ولم یتوضا کیونکہ پہلے وضو تھا. سر وہ ستو کھا بھی لیا اور پی بھی لیا. ہاں جی. کھانا پینا ہوتا ہے نا. جی کھانا پینا ستو کھایا بھی جاتا ہے نا جی, پیا بھی جاتا ہے. پانی میں وہ پانی پی لیا, ستو کھا لیا. کھاتے ہیں نا ستو کا جی جی وہ آٹا ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی. باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ. کبیرہ گناہ یہ کہ پیشاب سے نہ بچے. پیشاب سے نہ بچنا یہ کبیرہ گناہ ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ. ترجمہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے یا مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے ساتھ گزرے. حائط وہ باغ ہوتا ہے جس کی دیوار ہوتی ہے, اور بستان وہ باغ ہوتا ہے جس کی دیوار نہ ہو. کھلا ہو. دیوار کیوں کراتے؟ باغوں کی حفاظت حفاظت کی دیواریں ہوتی ہیں باغوں کی. جی. کوئی امرود نہ توڑے. جی کو پہ نہ جائے. جی جی. آج کل تو باغ ہی تھوڑے دیوارہ کی ہونی ہے. ہاں جی سر. فسمع صوت انسانین آپ نے سنی آواز 2 انسانوں کی. اللہ یعذبان فی قبورہما. اللہ اکبر. ان کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کی قبروں میں. قبروں میں. مردے کی آواز سنی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان ان کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر. کسی بڑے گناہ میں نہیں. ثم قال بلا کان احدہما. ثم قالا بلا ہاں کیوں نہیں. کان احدہما لا یستتر من بولہ. ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا. دیکھنے گناہ چھوٹا ہے لیکن ہے بڑا. جی. وکان الآخر یمشی بالنمیمۃ. اللہ میری توبہ. اور دوسرا چغل خوری. چغل خوری کے ساتھ چلتا تھا. اوہو. ثم دعا بجریدۃ پھر آپ نے منگوائی چھڑی, کھجور کی چھڑی. فکسرہا کسرتین. اس کے 2 ٹکڑے کیے. فوضع علی کل قبر منہما کسرۃ.
ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھا. رکھا. فقیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت هذا؟ ایسے آپ نے کیوں کیا؟ قال لعله ان يخفف عنهما شاید کہ عذاب ہلکا کیا جائے ان سے ما لم تیبسا، جب یا بھی صحیح ہے بس ہوا جی. معلوم طے بسا جب تک یہ دونوں خشک نہ ہو. نہ ہو. جی افسر بولے. سعد جی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ٹہنیاں رکھی کہ شاید عذاب ہلکا ہو جائے. ہاں جی. جب وہ ٹہنی خشک ہو جائے یعنی کہ ہوگی ہوں گی پھر عذاب شروع ہو گیا. انہیں دیر تک ہلکا رہے ٹھیک ہے پھر رکھنا چاہیے نا. نہیں یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے. نہیں رسول اللہ خاصا خاصے ہلکا سے پڑھا جاتے ہو. ٹائم رکھنے چاہیے نا. اکیلے لوگ جاندے نے توڑ کے رکھ ہاں دیں. جی سر. جی بلا صاحب کی نا جواب ہے. ہم تو رکھتے ہیں، میں نے دیکھا. آپ رکھتے ہیں نا؟ جی استاد. رکھتے ہیں لوگ. جی میں خود جاتا ہوں، لے کے جاتا ہوں 1-2 ٹہنی قبر پہ جب بھی جاتا ہوں. اچھا جی سر. آئندہ نہیں جانا لے کے. ٹھیک ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ سنے ہیں کہ آپ نے 2 انسانوں کی آواز سنی، ان کو عذاب ہو رہا تھا. ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے ٹہنیاں اس لیے رکھی کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے کہ آپ کے ابے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو اللہ نہ کرے عذاب ہو رہا ہے، اگر آپ کا ہے یہ گمان تو پھر آپ رکھ لیں. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ نبی کو تو اللہ نے بتا دیا تھا. ہمارا تو بھائی گمان اچھا ہونا چاہیے ہمارے مرنے والوں کے بارے میں. اگر آپ کا گمان خراب ہے تو پھر آپ رکھیں. اگر آپ کا گمان اچھا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے رکھنے کی؟ نبی نے تو سن لیا آواز ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے ان کو. جی ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے رکھ دیا. ہمارا گمان مرنے والوں کے بارے میں اچھا ہی ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹہنیاں لگانے کی. باب ما جاء فی غسل البول. باول کے دھونے کے بارے میں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر کان لا یستتر من بوله. ہاں یہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا ولم یذکر سوا بول الناس. اور نے ذکر کیا اپنے لوگوں کے پیشاب کے علاوہ. نہیں یہ مراد انسانوں کا پیشاب ہے، جانوروں کا پیشاب نہیں. کیونکہ جانوروں کا پیشاب جو ہے نا، بلکہ جو جانور حلال ہیں ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے. حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہوتا ہے. پاک ہے. آپ صاحب اگر پاک ہے تو پھر پی لیا کریں. کچھ لوگوں کو پلایا ہے نبی پاک نے. جی بالکل پلایا ہے. اونٹوں کا کچھ جانوروں کا پیشاب دودھ اور پیشاب مکس کر آپ نے پلایا ہے. لیکن آپ ایک اصول یاد رکھیں، پیشاب حلال جانور کا پیشاب پاک ہے. یہ اصول رکھنا، ہر پاک حلال نہیں ہوتا. ہر پاک حلال نہیں ہوتا. ہر حلال پاک ہوتا ہے. دیکھیں مٹی پاک ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مٹی پاک ہے. آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے کیونکہ وہ حلال نہیں. ہر پاک حلال نہیں ہے. اور وہ بات تو آپ نے کر ہی دی ہے بھی کچھ جانوروں کا آپ نے، اونٹنیوں کا، اونٹوں کا پیشاب وہ آپ نے پلایا ہے. وہ 8 لوگ جو آئے تھے اور وہ بدماش بن گئے، تندرست ہو گئے، بے ایمان نکلے تھے وہ بھی، مرتد ہو گئے، ڈاکو، قاتل. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابی میمونۃ عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته جب قضاء کے لیے جاتے اتیته بماء میں لاتا آپ کے پاس پانی. فیغسل به. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشكها نصفين. تازہ چھڑی
جی 2 ٹکڑے کر دیے. فشکھا نصفین فغرز فی کل قبر واحدۃ، اور ہر ایک کی قبر کے اوپر ایک. ایک گاڑ دی. قالوا یا رسول اللہ لما فعلت ھذا قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. اللہ شاید کہ عذاب ہلکا ہو جائے. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله. باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ. نبی اسلام اور صحابہ کا چھوڑ دینا ایک عربی کو حتی فرغ من بولہ فی المسجد. ہاں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے پیشاب سے مسجد میں، اور کردہ کر لے دو. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا، آپ نے ایک عربی کو دیکھا یبول فی المسجد، مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. فقال دعوه، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، کر دے دو. حتی اذا فرغ دعا بماء، جب فارغ ہو گیا آپ نے پانی منگوایا، فصبہ علیہ، اس پہ انڈھیل دیا. کیوں چھوڑ دو؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ پیشاب کر رہا ہے، اگر رک گیا تو اس میں بیماری ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا. دوسرا وہ ایک جگہ پہ کر رہا ہے، اگر اٹھے گا تو ساری جگہ جاؤں سے گزرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عربی تھا، جی وہ کوئی مہذب انسان نہیں تھا. اگر صحابہ اس کو مارتے تو یہ جو عربی ہوتے نا یہ بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں لڑنے بھیڑنے کے. اس نے بھی آگے سے مزاحمت کرنی تھی، اس نے بھی لڑنا تھا، تو مسجد میں تماشا بن جانا تھا. کہتے ہیں اس کا نام تھا اقرا بن حابس یا عیینہ بن حصن. اقرا بن حابس یا عیینہ بن حصن، ان دونوں میں سے ایک تھا. باب صب الماء علی البول فی المسجد. وہی حدیث دیکھیں آپ صاحب، یہی تو امام صاحب کا استدلال ہے. حدیث ایک ہی ہے، جی مختلف ابواب، مختلف سندیں اور مختلف استدلال. جی. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه، چھوڑ دو، وحریکوا علی بولہ سجلا من ماء، نہ بہا دو اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول، او ذنوبا من ماء، اور یا ضروب کا لفظ ڈول. فانما بعثتم میسرین، ہائے تم بھیجے گئے آسانیاں کرنے والے، ولم تبعثوا معسرین، تم نہیں بھیجے گئے تنگی تنگی دینے کرنے والے. میں آپ کو اسی عربی کا یہ حدیث لمبی ہے مسند احمد میں، جی آپ کا جمعہ بن جائے گا. کہتے ہیں جب اس نے پیشاب کر لیا نا، جی اللہ کے رسول نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ. اسے لوگوں نے کہا اوے عربی تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. وہ کانپنا شروع ہو گیا، میں نے سمجھا آج مجھے بہت سزا ملے گی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا ہاں آج سزا نہیں ملنی، آج محمد کی طرف سے جزا مل جانی ہے. کہتے ہیں اس کے کندھے کا گوشت کانپ رہا تھا، وہ کانپتا کانپتا رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آپ نے پاس بٹھا لیا. فرمایا وہ الفاظ ہے دوسرے حدیث میں، بیٹا ان المساجد لم تبنا لہذا، مسجدیں پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں. اور ہمارا بلال ذرا ادھر آؤ، یہ انسان بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اس کے کپڑے پھٹے پرانے، اسے نئے کپڑے پہناؤ. اس نے دور جانا ہے، یہ مسافر ہے، اس کے پاس سواری بھی کوئی نہیں، اسے سواری بھی دو. کہتے ہیں وہ چیخیں مار کے رونے لگا، اس کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگا لوگو میں نے بڑے بڑے استاد دیکھے،
لیکن واللہ ما رأیت معلما احسن من تعلیم رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے مربی، بڑے بڑے بااخلاق انسان دیکھے، لیکن آج تک میری آنکھوں نے محمد جیسا با اخلاق معلم، استاد اور مربی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں وہ وہاں سے چلا گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، ساتھ ہی کلمہ پڑھنا شروع، اشہد اللہ الہ، آپ نے سواری دی، کپڑے دیے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، پیار کیا، اسے سمجھایا کہ بیٹے، الفاظ ہے یا بنیا، اور میرے پیارے بیٹے، اللہ بیٹے یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کہتے اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھاگتا ہوا گیا اپنے قبیلے کی طرف۔ جب اپنے گاؤں قبیلے کے قریب پہنچا، اس نے دور سے یہ آوازیں کسنی شروع کر دی، ایھا الاخوہ، ایھا الاخوات، اللہ اکبر، یا ابی، یا ابت، یا امہ، ایھا الاحباب، ایھا القوم، میرے ابا جان، میری امی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، او میری قوم کے لوگوں۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، میں دیوانہ نہیں ہوا، محمد کے اخلاق نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ ساری بات سنائی، وہ بڑے متاثر ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے کے چلو۔ کہتے ہیں وہ اپنے قبیلے کے 300 بندے لے کے آیا، اس لیے کہا تھا نا اسے پیشاب کرنے دو، نبی بااخلاق ہے۔ آپ صاحب وہ 300 بندے لے کے آیا مدینہ میں، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرے خاندان کے 300 لوگ ہیں، آپ نے جیسے مجھے دیوانہ بنایا اپنے اخلاق میں ان کو بھی دیوانہ بنا لو۔ وہ 300 پڑھنے لگے، نشہد اللہ الہ الا اللہ، سبحان اللہ، دعوہ، اسے چھوڑ دو، لا تضرموا علیہ بولہ، اس کا پیشاب بند نہ کرو۔ یہ حکمت تھی اس میں۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد مسجد کے کونے میں فزجره الناس لوگوں نے ڈانٹا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فحرق علیہ۔ اسے بھی نہیں کہا، صحابہ کو کہا تم پانی بہا دو۔ باب بول الصبیان، بچوں کا پیشاب، چھوٹے بچوں کا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي رسول اللہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فبال على ثوبه اس نے پیشاب کیا آپ کے کپڑے پر، فدعا بماء آپ نے پانی منگوایا فاتبعه إياه اور اس کے پیچھے لگا دیا، یعنی پانی اس پہ ڈال دیا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها، کہتے ہیں وہ ام قیس کا بیٹا تھا، بچہ تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی صغیر جو چھوٹا تھا، لم يأكل الطعام، ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، ابھی کھانا نہیں کھاتا، یہ جب کھانا کھائے بچہ تو پھر اس کا پیشاب دھونا پڑے گا۔ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجره ہجری ہی، فی حجره اللہ کے رسول نے اسے اپنی گود میں بٹھایا، واہ واہ واہ، فبال على ثوبه اس نے پیشاب کر دیا آپ کے کپڑوں پر، فدعا بماء آپ نے پانی منگوایا، فنزعه ولم يغسله، پانی چھڑک دیا، دھویا نہیں، نہیں، بچے کا پیشاب بس پانی چھڑک دو، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بچی کا پیشاب ہوتا ہے نا وہ ذرا پھیل جاتا ہے، اس کو پھر دھو دینا چاہیے۔ باب البول قائما وقاعدا،
پیشاب کرنا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر. بیٹھ کر. کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں؟ جی. اچھا ہاں. پھر کھا لیا کرو. مجبوری کی حالت میں. یہ مجبوری کی حالت میں بالکل ایسے کہیں، یعنی یہ جواز کی حد تک ہے، جی. یہ نہیں بھی مستحب بھی آپ نے کھڑے ہو کے ہی کرنا ہے. جو بندہ نہیں بیٹھ سکتا. ہاں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم ایک قوم کی روڑی کے پاس فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ. اگر بیٹھ کے کرتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ کپڑے خراب ہو جانے. ہاں جی. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. اپنے ساتھی کا سترا بنا کے پیشاب کرنا اور دیوار کا سترا ہے جی. والتستر بالحائط. ٹھیک ہے، دیوار دولا کر کے یا نال دوں کہ یار کھڑا ہوا ذرا سائڈ تے منہ کر کے میں پیشاب کرنا ہے. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم میں نے دیکھا اپنے آپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى. ہم دونوں تماشا یا تماشا باب تفاعل، ہم دونوں چل رہے تھے، مل کر چل رہے تھے. فأتى سباطة قوم ہاں چلے چلے خلف پڑھا. حائط فقام كما ایک يقوم باغ کے أحدكم. پیچھے ہے، جی. فقام آپ کھڑے ہو گئے كما يقوم أحدكم جیسے کھڑا ہوتا ہے تمہارا. فبال فانتبذت منه. میں الگ تھلگ ہو کر کھڑا رہا آپ سے. انتباس تو الگ تھلگ. منه فأشار إلي آپ نے اشارہ کیا میری طرف، فجئته میں آپ کے پاس آیا. فقمت عند عقبه. اندہ عقبه عقیبے. ہی میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. ہاں حتیٰ فراغا یہاں تک کہ آپ نے اپنی قضاء حاجت پوری کر. آپ فارغ ہو گئے. باب البول عند سباطة قوم. وہ یہ چیز آگے اس میں آ رہا ہے. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول بہت سختی کرتے تھے پیشاب کے بارے میں. ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم جب لگ جاتا ان کے ایک کے کپڑے کو پیشاب قرضه تو اس کو کاٹ دے. اس کو کاٹ دیتے. فقال حذیفہ لیتہ امسکا. کاش کہ وہ رک جاتا، یعنی اتنی سختی نہ کرتا. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سباطة سنا رہے ہیں، قوم یعنی کئی لوڑے کٹن وڈن دی. فبال قائما. چلے باب غسل الدم خون کو دھونے کا باب. ان کو دورہ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيز في الثوب جسے حیض آ جائے کپڑے میں كيف تصنع. کیا کرے؟ قال تحطه اس کو کھرچے ثم تقرصه بالماء پھر اس کو پانی کے ساتھ ملے ہاں جی، وتنزعه بالماء اور پانی چھڑک دے. چھڑکے وتصلي فيه اس میں نماز پڑھے. حیض مہینے بعد آتا ہے، استحاضہ بیماری ہوتی ہے. نفاس وہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد، حیض استحاضہ نفاس. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ کہ نبی انی مرات استحاض. مجھے استحاضہ آتا ہے، استحاضو مضارع مجہول، یہ بیماری ہوتی ہے نا. جی. فلا اطہر میں پاک نہیں رہ سکتی، افادا الصلاۃ. میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذالک عرق یہ تو رگ پھٹتی ہے، ولیس بحیض. یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ پھٹتی جب چاہے پھوٹ پڑے. فیضا اقبلت حیضہ کی فدائی الصلاۃ. ٹھیک ہے، جب آپ کو آئے تو آپ نماز چھوڑ دیں. پھر نماز چھوڑ دے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ اور جب چلا جائے فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَّ ٹھیک ہے، اپنے آپ سے خون کو صاف کر لے. ثُمَّ صَلِّ پھر نماز پڑھ لے. قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِ پھر آپ نے فرمایا تو وضو کر لِكُلِّ صَلَاةٍ ہر نماز کے لیے حَتَّى يَجِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ یہاں تک کہ آ جائے وہ وقت. باب غسل المنی و فرقہ منی کا دھونا اور
اس کا کھرچنا کھرچنا فرض. وغسل ما یصیب من المرأة اور دھونا جو پہنچے عورت عورت سے یعنی خون وغیرہ حیض کا انسان کے کپڑوں کو لگ جائے اس کو دھو دینا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کپڑوں سے جنابت دھوتی فیخرج الى الصلاة آپ جاتے طرف نماز کی وان بقع الماء في ثوبه اور پانی کے دھبے بکا میں نا دبے دھبے داغ دھبے آپ کے کپڑوں میں ہوتے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم میں دھو دیتی منی کو رسول اللہ کے کپڑوں سے. فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه اور دھونے کے نشان آپ کے کپڑوں میں ہوتے بقع الماء یعنی پانی کے دھبے بکا الماء. باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہا جب غسل جنابت کرے یا اس کے غیر یعنی جنابت کے علاوہ کو غسل کرے فلم یذهب اثرہ تو نہ جائیں اس کے نشان. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء بکا میں نا دبے. داغ دھبے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه في بقعة أو بقعان. بکاتن میں نا دھبا یا دھبے یہ جمع رہتا ہے. بکاتن واحد بکان جمع. باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابزها وصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والشرکین من عقل او رینۃ والشرکین آگے من عقل او رینۃ فاجتووا المدینۃ. لفظ ہی چھوڑ رہے ہیں کیا بات ہے. جی والبریۃ الی جنبہ دیکھ رہے آپ ایک لائن پوری آپ کھا گئے. اللہ والبریۃ الی جنبہ فقال ها هنا وسمى سواء. ترجمہ کریں میں کروں. باب ہے اونٹوں کے بول اور چھپاؤں اور بکریوں کہ باب ابوال الابل ترجمہ کرے شاہ میں کرتا ہوں. میں باب ابواب الابل ابوال ابواب نہیں بول کی جمع ابوال بول کی جمع بات اونٹوں کا پیشاب والدواب اور جانوروں کا والغنم اور بکریوں کا ومرابزها اور ان کے باڑوں کا بکریوں کے باڑوں کا بیان. وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید اور نماز پڑھی ابو موسیٰ نے کیا معنی اس کا دار البرید ڈاک خانے میں. کہاں پڑھی ڈاک خانے میں ڈاک خانے دار البرید برید ڈاکیوں کہتے ہیں نا بریز ڈاکیا ڈاک خانے میں. والسرکین ہاں یا اس کو پیچھے ملا رہے ہیں وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید والسرکین نماز پڑھی ابو موسیٰ نے ڈاک خانے میں اور روڑی کوڑا کرکٹ والی جگہ میں. والسرکین میں نا کوڑا کرکٹ والی جگہ میں. یا اس کا معنی کریں نماز پڑھی ابو موسیٰ نے ڈاک خانے میں. آگے پڑھ لیں والسرکین نہ پڑھیں الگ کر لیں جملہ والسرکینو اور روڑی یعنی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ. والبریتو اور جنگل لا جنبہ اس کے پاس ہی ہوتا پہلو میں کوڑا کرکٹ والی جگہ پاس ہی ہوتی. وہاں نماز پڑھی ابو موسیٰ نے. فقال ہا ہنا وسمى سواء اس نے کہا وہاں اور یہاں برابر ہے. وہاں اور یہاں برابر ہے. روڑی کو اوپر تو نہیں نا پڑھی پاس ہی پڑھی ہے نا. بس آگے نہیں پڑھنا آگے پڑھیں تھوڑا.
حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب نبي كلابة عن أنس قال قدم أناس من عقل أو رينة ورینتا آئے کچھ لوگ اکل یا رینا قبیلے کے فاجتووا المدينة مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا، فأمرهم النبي صلى الله عليه حکم وسلم دیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلقاح اونٹیوں کے ساتھ، وأن يشربوا من أبوالها اور یہ پیئے وہ ان کے حدیث آگر بلی آگے بلی ان کے پیشاب پیئے وألبانها اور ان کے دودھ، فانطلقوا وہ گئے فلما صحوا جب تندرست ہو گئے قتلوا راعي النبي صلى الله عليه اللہ وسلم جی انہیں قتل کر دیا نبی اسلام کے چرواہوں کو واستاقوا النعم اور لے گئے اونٹ، قاتل بھی ڈاکو بھی مرتد بھی، فجاء الخبر في أول النهار تو آگے خبر دن کے شروع حصے میں فبعث في آثارهم آپ نے بھیجا ان کے پیچھے، جاؤ نا بدماشن پھاڑ کے، فلما ارتفع النهار جيء بهم فلما ارتفع مرتفع جب دن چڑھ گیا ان کو لایا گیا، فأمر فقطع أيديهم اللہ آپ نے حکم دیا کاٹے گئے ان کے ہاتھ وأرجلهم ان کے پاؤں وسمرت أعينهم اور سلاخیں ڈالے گی ان کی آنکھوں میں، ایسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ، وألقوا في الحرة اور ڈالے گئے وہ ہرہ میں پتھریلی زمین میں، يستسقون فلا يسقون وہ پانی مانگتے تھے انہیں پانی نہ دیا گیا، قال أبو كلابة فهؤلاء سرقوا یہ لوگ وقتلوا چور، قاتل، وكفروا کافر، بعد إيمانهم مرتد، وحاربوا الله ورسوله اللہ رسول کے ساتھ جنگ کیا، یعنی یہ جرم نہیں ہونا دے سارے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد آپ نماز پڑھتے تھے مسجد بنائے جانے سے پہلے في مرابز الغنم مرابض الغنم میں اونٹوں کے باڑے میں، یہ بنا المسجد دو پڑھنا ہے، گانا میں مسجد ہاں غنم بکریوں کے باڑے میں، بکریوں کے باڑے میں، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابز الغنم باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء۔ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے خود ہی پڑھ دیا تھا باب، میں نے کہا پھر پورا ہی کر لے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ کتاب بس ایک بس بات کل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کتاب الوضو۔ ہاں جی الطاف جیو جیو جی جیو ماشاءاللہ۔ آصف گوڑ، آصف کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آصف، آپ کی کوئی تیاری؟ شان اللہ کون سا؟ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی بخاری پڑھی ہے۔ شاہ صاحب آپ بھی ٹائم نکال لیں، ہم ٹائم بدل لیں گے، آپ کو ٹائم نکالیں شاہ صاحب، ہم 9 بجے کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بڑی ہمیں ضرورت ہے، ہم 8 بجے بھی کر دیں گے، آپ کی ضرورت بڑی، آپ شروع کریں۔ لو جی بہت شکریہ الیاس ربانی صاحب ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔